اگر آپ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے خلاف ہیں تو پھر یہ تو ناانصافی ہے. کیوں ناانصافی ہے؟ کہ آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے خلاف ہے اور باقی سب کم عمری کی شادی کو صحیح سمجھتے ہیں, تو یہ تو غلط ہوگا. تو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ساری شادیوں کے خلاف ہے اور یا صرف یہ ایک شادی کے خلاف ہے, آپ کو واضح کرنا ہوگا. اور جب تک آپ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کلیئرٹی کیسے ملے گی کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیا, آپ کی بیسس کیا ہے. اب آئیے میں آپ سب کو بتا دوں, چائلڈ میرج کے تو ہم بھی خلاف ہیں, ہم بھی خلاف ہے. کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں ایج آف میرج کیا ہے؟ تو ایج آف میرج کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ بلوغت تک پہنچنی چاہیے لڑکی, یعنی کہ بالغ ہونی چاہیے, پیوبرٹی تک پہنچ جانا چاہیے, اسے مینسز آ جانا چاہیے. یہ فرسٹ کنڈیشن ہے. اس کے کئی دلائل ہیں, وہ دلائل میں سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. قرآن کی سورہ نساء سورہ 4 ورس 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیم کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. بلغو بلوغت بھی اسی سے آتا ہے, یعنی کہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. پتہ چلا کہ ایک عمر ہے جو نکاح کی عمر ہے. وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر ہے جب وہ حیض آ جائے اسے, جب وہ مینسز تک پہنچ جائے. تو وہ یتیم کے تعلق سے ہے کہ جب وہ یتیم عمر بلوغت تک پہنچ جائے تب اسے ٹیسٹ لو, اور وہ عمر کو نکاح کہا گیا ہے, یعنی کہ نکاح کی عمر کہا گیا ہے. سیکنڈ چیز, صرف وہ کافی نہیں کہ بلوغت تک پہنچ جائے. شریعت کا قاعدہ, اسلامک شریعہ کا رول ہے لا ضرر ولا ضرار, کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان لو. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور آپ صحیح مسلم کی کامنٹری میں امام نووی کے ورڈز پڑھ سکتے ہیں, حوالہ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی انہوں نے علماء کا نام لے کر کہا کہ حد ذالک ان تطیق الجماع, کہ اس کے اندر لمٹ یہ ہے کہ جماع جو ہے, انٹرکورس یعنی کہ سیکشل تعلقات کی, اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے, مطلب کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اس سے اس کو تکلیف ہو, اس کو نقصان ہو, پریگننسی سے نقصان ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں یختلف ذالک باختلافہن, یہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں ایک نہیں ہوتی ہے, اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ فزیکل کیپیسٹی جب تک پوری نہ ہو جائے, اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے بلوغت کے ساتھ فزیکل کیپیسٹی. اور فردر آپ دیکھو گے صرف فزیکل نہیں, ذہنی طور پر بھی اس کو کیپیبل ہونا چاہیے. اور یہ چیز سماج اور معاشرے پہ ڈفر ہوتی ہے, کیونکہ اس سے اسے نقصان ہوگا. اگر وہ مینٹلی ریڈی نہیں ہے تو لا ضرر ولا ضرار کے تحت اس کو نقصان ہوگا. جب یہ تین چیزیں میچ ہوگی تو تب وہ سوٹیبل فار میرج ہوگی. میرا چوتھا سوال ہے, یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو آپ چائلڈ کہیں گے یا اڈلٹ کہیں گے؟ میرا ساحل سے یہ سوال ہے, چوتھا سوال. اب ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارے سٹیجز پورا کر کے 9 ایئرز کی عمر میں وہ پہنچ چکی تھی, ساری سٹیجز پورا کر کے. اب کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے 9 ایئرز, ہو سکتا ہے 12 ایئرز, ہو سکتا ہے 15, ہو سکتا ہے 18, ہو سکتا ہے 21 میں بھی وہ کیپیبل نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی شادی نہیں ہو جاتی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لا تنکحوہن الا باذنہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت سے. تو مطلب ان کی اجازت ہونا ضروری ہے, وہ بھی آفٹر میچورٹی. آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے میں آپ کو یہ خاص کال بتانا چاہتا ہوں. ابن حجر کا صحیح بخاری کی کامنٹری میں انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ پیوبرٹی نہیں پہنچی, اگر بالغ نہیں ہوئی تو اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, مطلب آفٹر پیوبرٹی اجازت ہونی چاہیے. اور آپ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے واضح کلیئر حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں پریپریشن جو ہو رہی تھی, رخصتی کے تعلق سے پریپریشن ہو رہی تھی. ان کی والدہ خاص ایسا ڈائٹ کھانا انہیں دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی ہیلدی اور موٹی ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ, کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ موٹی ہو چکی تھی, یعنی فزیکل گروتھ ان کی ہو چکی تھی, جیسے کہ وہ خود اپنے الفاظوں میں کہہ رہی. اور آپ دیکھو گے کہ عورتوں نے انہیں جب جمع ہوئی تو مبارکبادی دی, اور کیا کہا کہ مبارکباد ہو, علی خیری برکتن, برکت ہو, وعلی خیری طائرن, بہترین نصیب ہو تمہارا. تو یعنی وہ لوگوں نے مبارکبادی دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے تو جمع ہوئی تھی, مبارکبادی دی, ان کو ریڈی کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ واضح طور پہ ان کو پتا تھا. آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھو گے 100 سال پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ملے ہیں, تقریباً 100 سال دوسرے مذہبوں میں. 200 سال پہلے جا کے تو ستی بین ہوا, یہ 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ولی جو اس کا گارڈین ہوتا ہے, اس کی پرمیشن, جو سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے اس کے لیے, جو سب سے زیادہ فکر مند ہے, اس کے تعلق سے اس کی پرمیشن ہونا, تب جا کے شادی الاؤڈ ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے
کہ اسلام کی اس کنسپٹ پر آپ کا کیا اعتراض ہے. آئیے ایج آف مینسس کے تعلق سے ہم دیکھیں. یہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس کی رپورٹ ہے. آپ اس ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30% افریقن امریکن گرلز کے تعلق سے آتا ہے کہ 7 سال میں ہی وہ میچورٹی پہنچ چکی تھی, 7 سال, اور 50% 8 سال. اور کوکیسن گرلز کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15% 8 سال, 40% 9 سال, یعنی کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بڑا نمبر. ایک اور رپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میجورٹی گرلز 10 سال کی عمر تک وہ ہیز کے تک پہنچ جاتی ہے, مینسس پہنچ جاتی ہے, میچورٹی پہنچ جاتی ہے, اور دوسرے فزیکل اس کے ڈیولپمنٹس بھی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اسٹارٹ میں 7, 8, 9, 10, 11 میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو وہاں کی بات ہے امریکہ کی. اگر انڈیا کی مثال دیکھیں تو رپورٹس ہیں, یہ 8-9 سال کی رپورٹ ہے, 7 سال کی پیوبرٹی کی رپورٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں پیوبرٹی کے تعلق سے یعنی کہ مینسس کے تعلق سے کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, جینیٹک فیکٹرز, ریس, انوائرمنٹ, یہ 20 فیکٹرز آپ کے سامنے اسکرین پر ہے موجود. امام شافعی جو ارلی زمانے کے اسکالر ہے 150 ہجری کے, وہ تو کہتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو دیکھا گیا 9 اور 10 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی. مطلب وہ زمانے کے تعلق سے آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر پروف پریزنٹ کیا جائے کہ ارلی پیوبرٹی, جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں ارلی پیوبرٹی گرلز میں ہوتی ہی نہیں ہے, تو وہ کلیئر پروف پریزنٹ کی. میں نے تو اپنے کچھ پروف پریزنٹ کیے ہیں, اور بھی پروفس ہیں, بس کچھ پروف آپ کے سامنے بھی دے دیا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض نہیں آیا تھا تو انہیں واضح پروف لانا ہوگا, کلیئر حدیث لانا ہوگا جس میں کلیئرلی دیا ہو کہ رخصتی وقت کے وقت پر انہیں حیض نہیں آیا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا, پروفیٹ محمد نے سکھایا کہ لڑکی کی کنسنٹ لو, حیض کے بعد اس سے شادی ہو, تو یہ سب جب انہوں نے سکھایا ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود سب سے پہلے اس پہ عمل کیا. اور کوئی کہتا ہے نہیں عمل کیا تو اس کو پروف لانا ہوگا کہ کہاں یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں کیا. اب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ امریکہ کی مثال, ہم 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہسٹری میں, ہم صرف 140 سال پہلے جا رہے ہیں, 140 ایئرس. اور 140 ایئرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1880 کی بات ہے, امریکہ کے اکثر سٹیٹس میں 10 سال تھی ایج آف کنسنٹ, 12 سال تھی ایج آف کنسنٹ. اور آپ رشیا میں دیکھو گے 10 سال تھی, اسکاٹ لینڈ میں, اسپین میں 12 سال, یعنی کئی کنٹریز اس کی موجود تھی. انڈیا کی بات دیکھیے 18 سال جو ابھی ہے, اس سے پہلے 16 سال تھی, اس سے پہلے 14 سال تھی, اس سے پہلے 12, اس سے پہلے 10. تو یہ چیز موجود ہے. اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں, میں ادر ریلیجنز کی صرف ہسٹری کے طور پہ بتا رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو گاڈز کے تعلق سے, رام, کرشن, شیو کے تعلق سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مہا بھارت میں تو دیا ہے کہ 30 سال کے آدمی کو 10 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے, 21 ایئرس کے آدمی کو 7 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. یہ سیم چیز آپ منوسمرتی میں بھی دیکھتے ہیں. کرسچن سکرپچرز میں آپ دیکھتے ہو تو کرسچینٹی میں یہ مانا جاتا ہے, نیو ڈوینٹ انسائکلوپیڈیا ڈکشنری آف دا بائبل کا ریفرنس ہے کہ میری کی جب شادی ہوئی جوزف دا کارپینٹر سے, جو وہاں دیا ہوا ہے, وی ڈونٹ بلیو ان اسلام, لیکن وہاں دیا ہوا ہے, تو 12 سال کی عمر تھی. تو یہ سب کچھ چیزیں تھی. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب چیز ہوتی تھی اور یہ سب لوگ کرتے تھے. اور یہ کیوں ہوتا تھا, کیوں ارلی ٹائمز میں شادی ہوتی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ لائف ایکسپیکٹنسی آج جو 70 ایئرس کے تقریباً ہے انڈیا میں, لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا. اگر آپ صرف 1960 تک جاؤ تو آپ دیکھو گے 42 ایئرس کی لائف ایکسپیکٹنسی تھی. اور سعودی میں دیکھو وہاں پہ بھی 42 ایئرس. اور 1770 میں جا رہے, تھوڑا ہی پیچھے گئے تو آپ دیکھتے ہو لائف ایکسپیکٹنسی, ایوریج لائف جو ایک انسان جیتا ہے وہ 28 سے لے کے 35 ایئرس کے درمیان. اور رومن سکیلیٹنز ملے ہیں, 2000 سے زیادہ سکیلیٹنز دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ایوریج رومن ورکر کی عمر 30 سال ہوا کرتی تھی. اور ایک اور بات فیکٹر آپ اس میں دیکھیے کہ آج ہمارے زمانے میں یونیسیف کی رپورٹ ہے 1000 میں سے 46 بچے پیوبرٹی سے پہلے مر جاتے ہیں. لیکن یہی چیز, سیم چیز ہسٹوریکلی دیکھو گے, کئی کلچرز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, 100 میں سے 46. اب آپ سوچو کہ اگر آپ اس زمانے میں جیتے ہو, آپ کو پتا ہے ایوریج ایج تقریباً 35 ایئرز. سوری زید بھائی, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو یہ بات میں کہہ کر فنش کرتا ہوں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی ہوتی آئی تھی اور یہ چیز کے تعلق سے ہمیں مل رہا ہے. اور آپ سے سوال ہے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے, منیمم ایج آف میرج کیا ہونی چاہیے تھی 1400 سال. ٹائم ہو گیا ہے نا, فیصلہ کر سکتا ہے. شکریہ. ٹائم ہو گیا نا, ٹائم ہو گیا. خالی اگر آپ اجازت دیں تو کوشچنز جو ہے وہ ریپیٹ کر لیے جائیں. نہیں ٹائم ہو گیا نا, وہ ریبٹل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہو. تھینک یو. جی ٹھیک ہے, یہ پی پی ٹی ہٹا دیجیے آپ زید بھائی. جی میرا ٹائم سٹارٹ کرو. جی ریڈی ہیں آپ؟ تو جی میں ریڈی ہوں. جی تو دوستو دیکھیے, زید بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہے اور اس کو ہم ریبٹل میں کور کروں گا کچھ چیزیں اس میں. لیکن جو میرا پریزنٹیشن ہے کہ
جو टॉपिक के सिलसिले से, उसमें हमको कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा। एक तो ये है कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और आम तौर पे हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो पहले होती थी उसमें दोनों बच्चे होते थे, यानी जो लड़की है वो भी छोटी उम्र की और लड़के छोटी उम्र के। और कई जगह पे आपको ये भी मिल जाएगा कि शादी होने के बावजूद लड़की की विदाई नहीं होती थी जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए या उसको मेंसेस स्टार्ट ना हो जाए या प्यूबर्टी की एज तक ना पहुंच जाए। यहाँ पे मसला ये है, जब हम हजरत मोहम्मद साहब, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी पड़े जो हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन चूंकि आप लोगों के सामने ये रखना भी जरूरी है, तो मैं पहले ही आप सभी लोगों से इस बात के लिए माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। इसको एज एन एडुकेशन आप लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि हजरत मोहम्मद साहब जो है, जब हजरत आयशा के साथ उनका निकाह हुआ तो वो 52 साल के थे। यानी एक इंसान जिसको ये कहा जा रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये शख्स खुद 52 साल के हैं। यानी एक बूढ़े इंसान की शादी की जा रही है एक बच्ची से 6 साल की। अच्छा, जैद भाई ने बताया कि चाइल्ड मैरिज के वो भी खिलाफ है। मुझे जैद भाई सिर्फ इतना बता दे कि भाई 6 साल की बच्ची ये चाइल्ड मैरिज नहीं होती है क्या? रसूलुल्लाह ने चाइल्ड मैरिज नहीं की थी? बिल्कुल की थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि रसूलुल्लाह खुद 52 साल के हैं और हजरत आयशा 6 साल की। अच्छा, हजरत आयशा जो है 6 साल की उसमें निकाह हुआ है उनका और रुखसती 9 साल की उसमें हुई है, ठीक है। अभी आप देखिए कि अगर हमारे मोहल्ले में या एक 50 साल का बाबा 6 साल की बच्ची से अगर शादी करे तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको उसको बुरा भला कहेंगे। और अगर हमारे घर का बुजुर्ग भी ये हरकत करे तो हम उसको डिसोन कर देंगे। फिर हम एक नबी, एक रसूल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह का अमल पेशे अंजाम दे? खुद मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फातिमा की शादी बुजुर्ग हजरत अबू बकर और हजरत उमर से नहीं करवाई थी, बल्कि हजरत अली से करवाई थी। अगर जैद भाई को हदीस देखना है तो मैं उसको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों के सामने, और जैद भाई को भी बता दूंगा। अच्छा, अभी देखते हैं कि क्या चाइल्ड मैरिज एक अच्छी चीज है? अब देखिए, शादी ये लाइफ की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और बच्चे की लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और उसको ये हक, यानी जो शादी करता है ये उसी का हक होता है कि वो किसको चूज करे। आप समझे बात को? यहां पे 6 साल की बच्ची, उसके अंदर तो अभी मेंटल मैच्योरिटी भी नहीं आई होती है और हजरत आयशा की शादी फिक्स कर दी जाती है। एक 6 साल की बच्ची अपना कंसेंट कैसे दे सकती है? इसके अलावा अगर आप देखें, मैं आपको कुछ हजरत आयशा के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश कर देता हूं। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि क्या हजरत आयशा मैच्योर थी? तो 6 साल में जब उनकी शादी हुई तभी तो मैच्योरिटी का सवाल ही नहीं उठता कि 6 साल की बच्ची जो है वो डिसीजन ले ही नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो है उन्होंने भी एक इंसानियत के खिलाफ काम किया, और यानी उनके वालिद ने जो ये शादी कराई ये भी इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि बच्चे की जो लड़की होती है उसकी पूरी आजादी होना चाहिए कि वो किसको चूज करे। बहुत से बार क्या होता है कि आपने शादी करवा दी, आगे जाके जब लड़की को पता चला कि भाई तो ये लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है, तब तक तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं होगा, उसकी तो जिंदगी ऐसी बर्बाद हो गई, या तो फिर डिवोर्स लो, आपने उसकी जिंदगी ऐसी खराब कर दी। तो इस लिहाज से भी बच्ची के साथ शादी करना और खास करके हजरत आयशा के साथ शादी करना ये बिल्कुल सही नहीं था। और इसके अलावा आप देखिए कि क्या आज एक इंसान एक बच्ची से शादी कर सकता है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है? तो हाँ, इस्लाम के हिसाब से कर सकता है। रसूलुल्लाह ने खुद किया। कुरान की 60 वर्स चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4 अगर आप देखिए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा कि आप एक ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसको अभी हैज आना स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तलाक की इद्दत की जो मोहलत है वो बताई गई है उसमें।
اب حضرت عائشہ کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی یا نہیں تھی. یہ میں ایک منٹ دیجیے گا جی. اچھا یہ بات تو زید بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 6 سال میں ہوئی تھی اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیے ہاں یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث 6130 ہے. اس میں خود عائشہ بتاتی ہے کہ I used to play with the dolls in the presence of the prophet and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. But the prophet would call them to join and play with me. اچھا اس میں فتح الباری میں جو ہے امام ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ the playing with the dolls and similar images is forbidden. یعنی جو ڈالس ہے, گڑیا ہے یا اس طریقے کی جس میں امیجز ہوتی ہے وہ حرام ہے, فاربیڈن ہے. لیکن حضرت عائشہ کے لیے اس لیے الاؤڈ تھا کیونکہ she was a little girl not yet reached the age of puberty. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچی نہیں تھی. خود فتح الباری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ملے گا. دوسری چیز, اگر وہاں جو بچیاں ان کے ساتھ کھیلنے آتی تھی اگر وہ بالغ تھی تو پردے کے لحاظ سے تو وہ رسول اللہ کے سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی, لیکن یہاں رسول اللہ جو ہے خود بلا رہے ہیں ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3382, اس میں کیا کہتی ہے حضرت عائشہ خود کہتی ہے, it was narrated that Aisha said, the messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls. یہاں دیکھیے یار کون سی میچور لڑکی جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ کھیلے گی. نارمل گڑیا کے ساتھ تو نہیں کھیل سکتی ہے, ہاں میچور لڑکی جو ہے وہ ٹوائز کے ساتھ کھیل سکتی ہے. آپ خود سمجھ جائیے کہ کون سا ٹوائے ہوگا وہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 ہے, اس میں کیا لکھا ہے, اس کو تھوڑا میں ایف کرتا ہوں, رکیے اسکرین دکھ رہی ہے نا میری, ایک منٹ. دیکھیے اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے, پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ رمان عائشہ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. اچھا یہ رخصتی کا معاملہ ہے. اب دیکھیے کہ ایک لڑکی کی ودائی ہے, رخصتی ہے, اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ مینٹلی بھی میچور تھی. دیکھیے جھولا جھول رہی تھی, انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. اب دیکھیے ایک میچور لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے یا جس کی رخصتی ہو رہی ہے, اس کو باقاعدہ پتا ہوتا ہے کہ آج میرا ولیمہ ہے, آج میری شادی ہے, وہ تیاریاں کرتی ہے, وہ سب کچھ کرتی ہے. لیکن حضرت عائشہ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے جب حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے بدائی کی, حالانکہ جب نکاح ہوا تب تو وہ میچورٹی تو ان کی تھی نہیں, بلکہ جب رخصتی ہوئی تبھی بھی وہ میچور نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4750, یہ لمبی سی حدیث ہے کہ وہ جب حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تو کیا کیا واقعہ ہوا. اس میں سے 2 چیزیں ہم کو ملتی ہے. 2 چیزیں کیا کہ جب حضرت عائشہ کو وہ لوگ وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ کیا کہتی ہے, دیکھیں انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں. ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی. زید بھائی نے کیا کہا کہ وہ فزیکلی بھی میچور تھی, یعنی بدن کے لحاظ سے بھی. حالانکہ یہاں پہ کیا ہے, ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی, گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا, کھانا پینے کے بھی وہاں پہ واندے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ساحل بھائی ایکسکیوز می, ہاں ساحل بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا 10 منٹ. اتنا جلدی ہو گیا جی.
देख सकते हैं ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूंगा इसको। जी